بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے استاد محترم امیر المجاہدین حضرت علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ جب آپ تدریس فرماتے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی تدریس میں وہ برکات رکھیں کہ پہلے درجے میں طلباء کو وہ چیزیں سکھا دیتے جس پر فارغ التحصیل علماء کی بھی توجہ نہیں ہوتی۔ اللہ نے آپ کے وقت میں برکت عطا فرمائی، الفاظ میں برکت عطا فرمائی۔ آپ کی عمر مبارک 22 سال تھی تقریباً جب آپ فارغ التحصیل عالم بنے، اور 24 سال عمر میں تقریباً آپ نے جامعہ نظامیہ لاہور میں تدریس شروع فرمائی۔ صرف 1 سال کی تدریس میں پورے ملک میں بلکہ دنیا بھر میں آپ کا شہرہ ہونے لگا، اور پھر یہ معاملہ ہونے لگا کہ 1-2 سال کے بعد دور دراز سے لوگ آپ کے پاس صرف اور نحو، یہ عربی گرامر کی 2 اقسام ہیں، وہ پڑھنے کے لیے آپ کے پاس لوگ آنے لگے۔ جب میں پڑھتا تھا استاد محترم کے پاس تو ہماری کلاس میں 190 طلبہ تھے، اس میں کئی ایسے تھے جو مکمل عالم تھے، خطیب تھے، بڑی ان کی اپنے شہر میں شہرت تھی، لیکن صرف و نحو گرامر پڑھنے کے لیے استاد محترم کے پاس آئے۔ ہر کلاس میں ایسے طلبہ بکثرت تھے جنہوں نے 3 درجے یا 4 یا 5 درجے پڑھے ہوئے ہیں، لیکن وہ عربی گرامر میں مہارت کے لیے استاد محترم کے پاس آتے۔ جب میں استاد محترم کے پاس حاضر ہوا تو آپ کی عمر مبارک تقریباً 29 سال تھی یا 28 سال تھی، لیکن پورے ملک میں بلکہ ملک سے باہر بھی آپ کو امام الصرف کہا جاتا، امام النحو کہا جاتا۔ آپ کے الفاظ میں ایسی برکت تھی کہ ایک دفعہ کوئی طالب علم سن لیتا ساری زندگی اسے یاد رہتا۔ عربی گرامر صرف و نحو میں آپ کا پڑھانے کا انداز یہ تھا کہ ایک طالب علم پہلے درجے میں قرآن پاک کی تلاوت شروع کرتا، الحمد سے لے کر وہ تلاوت شروع کرتا، جیسے تلاوت کرتا جاتا جو طلبہ کا سبق ہوتا، یعنی انہوں نے علم صرف کا جتنا حصہ پڑھ لیا ہوتا، اس کے متعلق اگر کوئی لفظ آ جاتا تو استاد محترم اسے بلیک بورڈ پر لکھتے اور فرماتے یہ بتاؤ کہ یہ لفظ جو ہے یہ صیغہ کون سا ہے، یعنی یہ اسم ہے، فعل ہے کہ حرف ہے۔ اگر یہ اسم ہے تو یہ اسم کی کون سی قسم ہے، اگر یہ فعل ہے تو پھر یہ صیغہ کون سا ہے، پاسٹ ٹینس ہے، فیوچر ہے، یعنی مضارع ہے، فیوچر اور پریزنٹ ٹینس، یا پاسٹ ٹینس ہے۔ اس طرح مختلف سوالات ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ عربی کے اندر ایک لفظ کی اصل کچھ اور ہوتی ہے، تبدیلی کے بعد اس کی شکل دوسری ہوتی ہے۔ اگر ڈکشنری میں آپ اسے کھول کر ڈھونڈیں تو وہ لفظ کے معنی نہیں ملتے، لیکن اگر اصل معلوم ہے تو پھر معنی مل جاتے ہیں۔ تو آپ اس لفظ کی اصل پوچھتے اور پھر فرماتے کہ یہ اصل سے اس میں یہ تبدیلی کس قانون کے تحت آئی، عربی قانون بتائیں، پھر اس کا یہاں ترجمہ کیا ہوگا اور اس کے ترجمے کے اوپر تو ایسے دماغ میں وہ الفاظ بٹھا دیتے کہ بھی ساری زندگی وہ الفاظ رہتے۔ میرے ایک دوست بھی ہیں، عزیز بھی ہیں، علامہ بھی ہیں، مفتی بھی ہیں، شیخ الحدیث بھی ہیں، ہر دل عزیز ہیں۔ وہ بغداد شریف پڑھنے کے لیے گئے تو بغداد شریف میں یونیورسٹی میں ایک بہت بڑے پروفیسر تھے جنہوں نے عربی گرامر میں پی ایچ ڈی کی تھی، پی ایچ ڈی ڈاکٹر تھے، اور کئی سالوں کی ان کی ریسرچ تھی عربی پر۔ وہ قرآن پاک کے ایک صیغے میں اٹک گئے کہ او کا صیب میں صیب، یہ اس کے معنی کیا ہوں گے؟ تو ڈکشنری میں صیب کا معنی انہیں مل نہیں رہا تھا۔ تو میرے دوست نے، عزیز نے ان سے عرض کی کہ حضرت یہ صیب جو ہے یہ سیدن کے وزن پر ہے، اور سید اصل میں سیود ہے۔ پھر یہ قانون لگا، پھر اس طرح یہ تبدیلی ہوئی۔ انہوں نے کہا اچھا۔ انہوں نے بڑی بڑی لغت کی کتابیں نکالی اور اس لفظ کی تحقیق کی، تو جیسا میرے دوست نے بتایا تھا ویسا ہی تھا۔ وہ حیران ہو گئے اور حیران ہو کر ان کا چہرہ دیکھنے لگے، کہنے لگے آپ پاکستان سے میرے پاس پڑھنے کے لیے آئے ہیں، لیکن اتنا وسیع آپ کے پاس علم ہے، جب آپ سب کچھ جانتے ہیں، اتنے پڑھے لکھے ہیں، تو پھر آپ یہاں پڑھنے کیوں آئے ہیں اور میری کلاس میں ایک طالب علم کی حیثیت سے داخلہ کیوں لیا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا، یعنی میرے دوست نے فرمایا، عرض کی کہ حضرت میں یہاں پر عربی سیکھنے کے لیے آیا ہوں، میں کوئی ماہر نہیں ہوں، اصل بات یہ ہے کہ میرے استاد محترم
امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی صاحب کا انہوں نے ذکر کیا اور کہا کہ میرے استاد محترم کا نام ہے علامہ خادم حسین، یہ پڑھاتے ہیں پاکستان میں، ان کے پاس میں نے پہلا درجہ پڑھا ہے اور وہ پہلے درجے میں صرف پڑھاتے ہیں اور قرآن پاک کے 3 پارے پڑھاتے ہیں، اس کا ترجمہ پڑھاتے ہیں۔ تو صرف ترجمہ نہیں پڑھاتے، وہ ایک ایک لفظ کی صیغے پر اور اس کی تحقیق پر زور دیتے ہیں۔ وہ انہوں نے مجھے اس طرح یاد کرایا ہے کہ ان کی باتیں مجھے یاد ہیں۔ وہ بہت محنت سے پڑھاتے تھے۔ تو وہ ڈاکٹر بڑا حیران ہوا، وہ کہنے لگا اتنی مشکل باتیں درس نظامی کے ابتدائی طالب علم کو، کہ جس کو علم حاصل کیے ہوئے 1-2 مہینے ہی گزرے ہوں، اسے وہ کس طرح پڑھا لیتے تھے اور اس طرح بٹھایا ہے کہ اتنے سالوں کے بعد آپ کے ذہنوں میں یاد ہے۔ واقعی آپ کے استاد پر لاکھوں سلام ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے امیر المجاہدین حضرت علامہ خادم حسین رضوی کو ہر فن میں، یعنی جس فن کی طرف آپ نے رجوع کیا، اللہ نے اس فن میں آپ کو مہارت عطا فرمائی، امام بنایا۔ آپ امام الصرف بھی تھے، امام النحو بھی تھے، آپ شیخ الحدیث و تفسیر بھی تھے اور قائد ملت اسلامیہ بھی تھے۔ آخر میں امیر المجاہدین کا ایک فرمان سماعت فرما لیں۔ آپ نے امت مسلمہ کے مجاہدین کو، اسلامی افواج کو آپ نے ترغیب دلائی اور فرمایا مودی اور ٹرمپ جیسے جتنے کافر ہیں، جتنا بھی اسلحہ بنا لیں، اس میں سے کفر ہی کی بو آنی ہے، مگر اے مسلمانوں، اے اسلامی افواج کے مجاہدوں، جو اسلحہ تم بناؤ گے اس میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے، لہذا آگے بڑھو، جہاد کرو، کشمیر آزاد کرو، فلسطین آزاد کرو، برما کے مسلمانوں کی مدد کرو۔ اللہ تعالیٰ امیر المجاہدین کے صدقے میں اسلامی افواج کو غیرت دینی اور جذبہ جہاد نصیب فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔